یوں تو اسٹیلا اور اس کے والد مسٹر ولسن انگلستان کے رہنے والے تھے، مگر وہ ان دنوں ہندوستان میں مقیم تھے۔ مسٹر ولسن ایک زرعی سائنسدان تھے۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتے رہتے تھے اور کاشتکاروں کو بہتر اناج پیدا کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک پالتو تیندوا بھی تھا جو اسٹیلا سے بہت ہلا ہوا تھا۔ اسٹیلا نے اس کا نام زیزی رکھ دیا تھا۔ ان لوگوں کو اپنے سفر کے دوران اکثر طرح طرح کے خطرناک حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا تھا۔ ایک دن جب کہ اسٹیلا اور اس کے والد جلدی جلدی جیپ پر سامان لاد رہے تھے تاکہ شہر جودھ پور کے نواحی علاقوں کا دورہ کریں، تو اسٹیلا نے اپنے والد سے کہا، ڈیڈی، جنگلی علاقے میں جاتے وقت ہمیں بے انتہا سامان لے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیوں، ہے نا یہی بات؟ مسٹر ولسن نے جواب دیا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ بیج اور کھاد کا کافی ذخیرہ ساتھ لے جانا پڑتا ہے، لیکن اگر کاشتکار بہتر اور زیادہ غلہ اگانا سیکھ جائیں تو پھر ہماری ساری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ایک ہندوستانی پولیس آفیسر ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس آ کر بولا، ولسن صاحب، میں آپ کو خدا حافظ کہنے آیا ہوں، مگر میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ… مسٹر ولسن نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں ہاں دیوی سنگھ، مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں بے شمار ڈاکو ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اس پر اسٹیلا بولی، اور پھر زیزی بھی تو ہمارے ساتھ ہے۔ مگر دیوی سنگھ کو فکر دامن گیر رہی۔ اس نے کہا، میں ان ڈاکوؤں کی تلاش میں ہوں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو سیدھے میرے پاس چلے آئیے گا۔ اس کے بعد مسٹر ولسن اور اسٹیلا جیپ میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے راستوں سے گزرتے ہوئے آخر کار ایک گاؤں پہنچ گئے۔ مسٹر ولسن بولے، اب اسی جگہ ہم لوگ چند مہینے رہیں گے اور کام کریں گے۔ امید ہے کہ ڈاک بنگلہ ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کر لیا گیا ہوگا۔ اسٹیلا نے کہا، جی ہاں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہاں کے لوگ ہم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اب جو یہ لوگ جیپ سے اتر کر آگے بڑھے تو دیہاتی ان کو دیکھ کر بھاگنے لگے اور چلانے لگے، بچاؤ بچاؤ۔ اسٹیلا سمجھ گئی کہ یہ لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے تیندوے سے کہا، زیزی، بیٹھ جا۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ اسٹیلا نے اس کا پنجہ اپنے ہاتھ میں لے کر دیہاتیوں سے کہا، یہ دیکھو، یہ میرا پالتو جانور ہے، تم اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ کرنا۔ یہ سن کر ایک عورت بولی، مس صاحبہ، تو یہ ہم کو نہیں کاٹے گا؟ غرض رفتہ رفتہ دیہاتیوں کا خوف دور ہوا اور عورتیں بچے قریب آ کر تیندوے کو دیکھنے لگے، لیکن ذرا ہی دیر مجمع پر سناٹا چھا گیا اور اسٹیلا نے دیکھا کہ زیزی چوکنا ہو گیا۔ اب جو اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ مکھیا چلا آ رہا ہے۔ یہ آدمی لامبا اور دبلا پتلا تھا، اس کی چندیاں گھٹی ہوئی تھی اور چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی وہ بڑے ادب سے مخاطب ہوا، صاحب بہادر اور مس صاحبہ، آپ کو ظالم سنگھ خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ نے بڑی مہربانی کی جو اتنی دور ہم لوگوں کی مدد کے لیے آئے۔ ظالم سنگھ کی دعا ہے کہ آپ لوگ یہاں آرام سے رہیں۔ یوں تو اس آدمی نے بڑی نرمی سے باتیں کیں، مگر اس کے باوجود اسٹیلا کو یہ آدمی اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی، زیزی کو بھی یہ آدمی پسند نہیں آیا اور شاید زیزی سے اس آدمی کو بھی نفرت ہو۔ بہرحال اس کے بعد چند روز ٹھیک سے گزر گئے۔ مسٹر ولسن اپنے کام میں مصروف رہے اور اسٹیلا نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز شام کو مسٹر ولسن ڈاک بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیلا بھی قریب تھی اور اس کے قریب ہی زیزی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مسٹر ولسن نے کہا، آج کھیتوں میں خوب کام ہوا، دیہاتی اب کچھ سمجھنے لگے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ سرے شام ہی گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اسٹیلا نے کہا، یہ لوگ ڈاکوؤں سے بہت خوف زدہ ہیں، مگر اب تک ہم لوگوں نے تو ڈاکوؤں کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ پھر اس نے تیندوے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیوں زیزی، تم کو ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا؟
دوسرے دن اسٹیلا نے دیکھا کہ سویرے ہی سویرے ڈاک بنگلے کے پاس بہت سے دیہاتی جمع ہو گئے ہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ کہیں آگ تو نہیں لگ گئی ہے۔ وہ باہر نکل کر دیکھنے لگی۔ ایک بڑھیا نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، ہماری بکریاں چوری ہو گئی ہیں، ڈاکو رات کو ہماری بکریاں چرا لے گئے۔ اس پر گاؤں کا مکھیا ظالم سنگھ آگے بڑھا اور کہنے لگا، ڈاکوؤں پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ مجرم تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اسٹیلا کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ظالم سنگھ نے تیندوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جوں ہی میری نظر اس مخلوق پر پڑی اسی وقت میں سمجھ گیا، اس کالے تیندوے میں ایک بڑی ہی خراب روح ہے۔ جب ہی تو رات بھر میں 2 بکریاں کھا گیا۔ اسٹیلا اپنے والد کے ہمراہ ڈاک بنگلے کی سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، یہ آدمی تو پاگل معلوم ہوتا ہے، یا پھر یہ دیہاتیوں کو ہمارے خلاف اکسانا چاہتا ہے۔ اسٹیلا کے والد نے کہا، یہ لوگ بڑے توہم پرست یعنی وہمی ہیں، مگر چند روز میں یہ اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ مگر اسٹیلا کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے بچے اس سے دور دور رہنے لگے ہیں۔ وہ انہیں اپنے پاس بلاتی تھی مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کھسک جاتے۔ جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اتنا ہی مسٹر ولسن بھی فکر مند نظر آنے لگے۔ ایک روز انہوں نے بیٹی سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ اب کام میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں جتنی کہ پہلے لیتے تھے۔ خدا کرے دیوی سنگھ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لے تو نجات ملے اور ان دیہاتیوں کے شکوک و شبہات دور ہوں۔ دوسرے دن مسٹر ولسن بہت سویرے ہی اپنے کام پر چلے گئے اور اسٹیلا اکیلی رہ گئی۔ اتنے میں باہر بڑا شور سنائی دیا۔ دیہاتی لوگ واویلا کر رہے تھے، ارے اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم پر عذاب نازل ہو گیا ہے، اب ہمارے بچے بھوکوں مر جائیں گے۔ اسٹیلا گھبرا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ گاؤں والوں کا سارا اناج چوری ہو گیا تھا اور اب کوئی بھی ڈاکوؤں پر الزام نہیں لگا رہا تھا۔ ایک آدمی بولا، اس تیندوے نے تو ہمارے گاؤں پر نحوست طاری کر رکھی ہے۔ دوسرا بولا، اب ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ مکھیا ظالم چیخا، جو بدروح اس تیندوے کے اندر ہے وہی تمہارے اناج کو اس طرح غائب کر سکتی ہے جس طرح کوہر دھوپ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسٹیلا اب اور برداشت نہ کر سکی، لہٰذا جوں ہی دیہاتی منتشر ہوئے وہ اپنے تیندوے کو لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ ظالم سنگھ کا منہ بند کرنا نہایت ضروری ہے، چنانچہ وہ سیدھی ظالم سنگھ کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ ظالم سنگھ تم کہاں ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ چلائی۔ اچانک ظالم سنگھ ایک طرف سے نمودار ہو گیا اور اسٹیلا کا راستہ روک کر بولا، آگے نہ بڑھنا، تم اس گھر کو ناپاک کرو گی۔ اسٹیلا نے محسوس کیا کہ ظالم سنگھ اسے دیکھ کر کچھ گھبرا گیا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ظالم سنگھ کے گلے میں ایک بڑا سا گول گول تعویذ لٹک رہا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ظالم سنگھ اس تعویذ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال ظالم سنگھ نے اسٹیلا کی بات نہیں سنی، چنانچہ وہ اپنی جیپ میں سوار ہو کر جودھ پور شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اسے کچھ سامان بھی خریدنا تھا اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ ظالم سنگھ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائیں۔ راستے میں اسے ظالم سنگھ کا بیٹا جگت سنگھ دکھائی دیا۔ جگت سنگھ ایک بالکل نئی سائیکل پر سوار تھا۔ اسٹیلا سوچنے لگی کہ اس کے پاس اتنے روپے کہاں سے آ گئے جو نئی سائیکل خرید لے۔ بازار میں اسٹیلا جب خریداری کر چکی تو اسے جگت سنگھ پھر دکھائی دیا۔ جگت سنگھ چور کی طرح گلیوں میں چلا جا رہا تھا۔ اسٹیلا اس کے پیچھے ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک پتلی سی تاریک گلی میں پہنچ گئی۔ گلی کے نکڑ پر جگت سنگھ کسی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس آدمی نے جگت سنگھ کو بہت سا روپیہ دیا۔ اتنے میں جگت سنگھ نے اسٹیلا کو دیکھ لیا، لہٰذا وہ چلایا، ارے یہ وہی انگریز لڑکی ہے، پکڑ لو اسے۔ چنانچہ دونوں اسٹیلا کو پکڑنے کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت تیندوا ان دونوں آدمیوں پر جھپٹ پڑا۔
تیندوے کو دیکھ کر دونوں آدمیوں کا ڈر کے مارے دم نکل گیا اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اسٹیلا نے زیزی کو پکڑ لیا۔ تیندوے کے منہ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے نوچ لیا تھا۔ اسٹیلا سوچنے لگی کہ اس چیتڑے سے بعد میں کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے رونما ہونے لگے۔ شام کو ڈاک بنگلے پر کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ زیزی غراتا ہوا جھپٹا۔ اسٹیلا نے باہر نکل کر جو دیکھا تو وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ دیہاتی چلا رہے تھے، ہمارے بچے ہم کو واپس کر دو، تم نے ہماری بکریاں لے لیں، ہمارا سارا اناج لے لیا اور اب ہمارے بچے بھی لے لیے ہیں۔ اسٹیلا نے کہا، یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر ظالم سنگھ بولا، دیکھو وہ جانتی ہے، رات کو اس کے تیندوے ہمارے بچوں کو غائب کر دیا ہے۔ اب چونکہ کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی لہٰذا اسٹیلا نے تیندوے کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے والد تو خدا جانے اس وقت کہاں ہوں گے، مجھے فوراً مدد حاصل کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ جیپ میں بیٹھ کر سیدھی پولیس انسپکٹر کے پاس پہنچی۔ مگر وہاں دیوی سنگھ موجود نہیں تھا۔ اسٹیلا نے ایک پرچہ دیوی سنگھ کے نام لکھ کر سپاہی کو دیا اور وہاں سے چل دی۔ اسٹیلا اپنے تیندوے کو لے کر نکل تو آئی تھی مگر وہ سوچنے لگی کہ اس کے والد جب واپس آئیں گے تو دیہاتی ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اسٹیلا نے تیزی سے سوچنا شروع کیا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے وہ چیتڑا نکالا جو تیندوے نے ان دونوں آدمیوں کے لباس سے پھاڑا تھا اور اس کپڑے کو تیندوے کی ناک پر رکھا تاکہ وہ اس کو سونگھ سکے۔ پھر اس نے تیندوے سے کہا کہ اس آدمی کا پتہ لگائے جس کے لباس سے یہ کپڑا پھٹا ہے۔ تیندوے نے کپڑے کو لے کر سونگھا اور پھر اپنے سر کو زمین کے قریب کر کے آگے بڑھا۔ اسٹیلا اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر میں یہ دونوں بازار سے دور ایک ویران مقام پر پہنچ گئے۔ تیندوا اب پہاڑ کی جانب چلا جا رہا تھا۔ یہ دن اسٹیلا کے لیے قیامت ہو گیا۔ وہ جنگلوں میں سے گزرتی ہوئی تیندوے کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ ان لڑکوں کو کہاں چھپایا گیا ہوگا۔ آبادی سے دور ایک ندی کے پاس تیندوا رک گیا۔ اسٹیلا ایک درخت پر چڑھ کر ایک غار میں جھانکنے لگی۔ وہاں وہ کیا دیکھتی ہے کہ غار میں بہت سے ڈاکو جمع ہیں اور ان کے ساتھ وہ لڑکے بھی ہیں۔ ڈاکو سب سو رہے تھے۔ اسٹیلا نے آہستہ سے سیٹی بجا کر ایک لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، ڈاکو سو رہے ہیں، بس اب بھاگ چلو۔ چنانچہ اسٹیلا اور لڑکے وہاں سے بھاگنے لگے مگر اتنے میں ایک ڈاکو کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اسٹیلا کو دیکھ لیا۔ اس وقت تیندوے کی موجودگی کے باوجود اسٹیلا کے لیے حالات نہایت خراب ہو چکے تھے۔ مگر اتنے میں دیوی سنگھ پولیس انسپکٹر اپنے سپاہیوں کو لے کر آ پہنچا۔ اس نے پستول تان کر ڈاکوؤں کو للکارا، خبردار، اب تم سب گرفتار ہو۔ پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ اتنے بہت سے مسلح سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹیلا نے دیوی سنگھ سے کہا، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دیوی سنگھ نے کہا، مجھے تمہارا پرچہ مل گیا تھا، بس پھر میں نے سیدھا بازار گیا۔ ایک انگریز لڑکی اور تیندوے کو تلاش کرنا میرے لیے دشوار نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم کس طرف گئی ہو۔ اس کے بعد میرے کھوجی سپاہیوں نے تمہارا پتہ لگا لیا۔ دیوی سنگھ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے بہت خوش ہوا۔ پھر سب لوگ گاؤں واپس آئے۔ یہ لوگ عین وقت پر گاؤں پہنچے کیونکہ وہاں ظالم سنگھ کے کہنے پر لوگ مسٹر ولسن پر پتھر پھینک رہے تھے۔ پولیس نے بروقت پہنچ کر ظالم سنگھ کو پکڑ لیا۔ بعد میں ظالم سنگھ کی جھونپڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں بہت سا روپیہ ملا۔ پتہ چلا کہ ظالم سنگھ ڈاکوؤں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو ساری حقیقت کا علم ہو گیا اور اب سب لوگ سکون سے رہنے لگے۔ دیہات کے لوگوں نے پھر اسٹیلا اور اس کے تیندوے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔